کربلا کے جانثاروں کو سلام۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، صدق الله العظيم۔ وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم، صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله۔ کلام کے چند اشعار پڑھنے کی میں بھی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ آئیے اس سے پہلے بآواز بلند بارگاہ رسالت میں درود و سلام پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑے ہی محبت و ذوق کے ساتھ شاعر نے اشعار لکھے ہیں۔ کہتے ہیں حضرت جبریل کا یوں آنا جانا اور ہے، حضرت جبریل کا یوں آنا جانا اور ہے، طالب و مطلوب کا ملنا ملانا اور ہے، طالب و مطلوب کا ملنا ملانا اور ہے، جان موسیٰ کا کجا جانا محمد کا کجا، کجا یعنی کہاں، جان موسیٰ کا کجا جانا محمد کا کجا، اپنا جانا اور ہے، رب کا بلانا اور ہے، اپنا جانا اور ہے، رب کا بلانا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود جایا کرتے تھے، اور پیارے مصطفیٰ کو رب نے بلایا تھا۔ اپنا جانا اور ہے، رب کا بلانا اور ہے، طور پر موسیٰ کو دکھلائی گئی تھی ایک جھلک، طور پر موسیٰ کو دکھلائی گئی تھی
ایک جھلک سامنے یوں عرش پر جلوہ دکھانا اور ہے، سامنے یوں عرش پر جلوہ دکھانا اور ہے، اپنا جانا اور ہے، رب کا بلانا۔ اور بہت ہی ذوق آور شعر ہے، کہتے ہیں کہ اے سبانے چل مجھے بھی روبرو سرکار کے، اے سبانے چل مجھے بھی روبرو سرکار کے، اپنے منہ سے داستان اپنی سنانا اور ہے، اپنے منہ سے داستان اپنی سنانا اور ہے، اور عشق میں ثابت قدم رہنا نہیں آسان نصیب، عشق میں ثابت قدم رہنا نہیں آسان نصیب، بات کرنا اور ہے، اس کا نبھانا اور ہے۔ تو ہمارے پورے پروگرام کا یہ ماحصل ہے، یہ جو 10 دن کا پروگرام ہو رہا ہے نا، 10 دن یا 11 دن کا، اس کا ماحصل یہ ہے کہ بات کرنا اور ہے، اس کا نبھانا۔ اور یہ گویا کہ اپنی قربانیوں سے امام حسین رضی اللہ عنہ بھی فرما رہے تھے کہ بات کرنا اور ہے، اس کا نبھانا اور ہے، حضرت جبریل کا یوں آنا جانا اور ہے، طالب و مطلوب کا ملنا ملانا اور ہے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بیان گزشتہ یعنی کل کے دن آپ نے مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی سیرت طیبہ اور ان کی کرامات سے متعلق کچھ باتیں سنی تھی۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی خصوصیت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس گھرانے کی باتیں کریں گے، اسے سننے کی سعادت ہم حاصل کریں گے۔ سرکار کا وہ گھرانہ کہ جسے اصطلاح میں ہم اہل بیت کہتے ہیں۔ اہل بیت یعنی گھر والے، اہل ہونا مطلب والا، بیت یعنی گھر والا ہونا۔ جیسے ہم کہتے ہیں اہل علم، مطلب یہ کہ علم والا، اہل زبان، زبان والا، اہل بیت گھر والے۔ اب یہ جو اہل بیت، یہاں جو لفظ بیت ہے، یہاں عام گھر مراد نہیں ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدس گھر مراد ہے۔
کہ جن کے تعلق سے قرآن کریم میں بیان ہوا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارادہ فرماتا ہے کہ تمہارے گھر والوں سے ہر قسم کی نجاست کو دور فرما دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں خوب خوب پاک اور ستھرا کر دے۔ یہ آیت مبارکہ خصوصیت کے ساتھ اہل بیت علیہم رضوان کی شان میں نازل ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہر قسم کی نجاستوں سے پاک رکھنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ انہیں پاک کر دے۔ علامہ حسن رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کہتے ہیں نا، جن کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان، تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، آیت تطہیر، یہی آیت تطہیر ہے، انما یرید اللہ، یہ مکمل آیت جو ہے آیت تطہیر ہے۔ جن کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ اور سنیے اہل بیت کی شان کیا ہے، فرماتے ہیں علامہ حسن رضا کہ جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ سب مل کر کہیں تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت۔ سب سے پہلے تو اب یہ جان لیں کہ اہل بیت کہا کن افراد کو گیا۔ عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے متعدد روایات ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسین کو گود میں رکھا، حسن مجتبیٰ کو کی انگلی پکڑی، حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں پشت انور کے پیچھے یہ کھڑے ہیں، اور عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ میری اہل بیت ہے۔ پنجتن پاک جنہیں ہم کہتے ہیں، یہ پنجتن جو ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت ہے۔ بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، یہ پانچ ہیں۔ یوں روایات مختلف ہیں، تو اس طور پر یاد رکھیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں، یعنی نبی کریم کی مقدس بیویاں، یہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ تو سرکار کے ازواج پاک اور یہ مقدس شخصیات، یہ سب اہل بیت ہیں، اور رہتی دنیا تک جو بھی سادات ہوں گے نا، ان سادات کو بھی اہل بیت میں شامل کیا گیا ہے۔ رہتی دنیا تک جتنے سید ہوں گے ان سب کو بھی اہل بیت کہا گیا۔ سید کہتے کس کو ہیں؟ تو یاد رکھیے گا، سید ان شخصیات کو کہتے ہیں کہ مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی متعدد ازواج ہیں، یعنی کئی بیویاں تھیں۔ یہ اور بات ہے کہ یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تھی کہ جب تک کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ حضرت علی کے نکاح میں رہی، حضرت علی نے کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ ان کے بعد، ان کے وصال کے بعد پھر مزید نکاح آپ نے فرمائے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے جو اولاد ہے نا،
وہ کہلائیں سید. ٹھیک ہے. حضرت علی کی دیگر ازواج سے جو اولاد ہیں وہ علوی کہلاتے ہیں, سید نہیں کہلاتے. سید وہی افراد ہیں جو سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ہیں. اور یہ بھی حضرت فاطمہ الزہرا کی منفرد شان ہے کہ یوں جو نسل چلتی ہے نا, نسب چلتا ہے یا نسب منسوب ہوتا ہے تو نسل باپ سے چلتی ہے, ماں سے نہیں چلتی. یہ یوں یاد رکھ لیں اس کو آسانی کے ساتھ کہ اگر کوئی لڑکا خان ہو اور لڑکی صدیقی ہو تو ان سے جو اولاد ہوگی وہ خان ہوگی, صدیقی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. تو نسب کس سے چلتا ہے؟ باپ سے چلتا ہے. یہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کی انفرادی شان ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب آپ کی شہزادی سے چلا ہے, فاطمہ الزہرا سے. تو یہ کہلاتے ہیں سید. اب ان کی عظمت و شان یوں دیکھیں اور سمجھیں اہل بیت کی شان کیا ہے. نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد آیا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں, اور وہ آئے کس لیے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیبیٹ کرنے کے لیے, مناظرہ. انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کہو تمہارا موقف کیا ہے. انہوں نے کہا کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ یہی نا کہ وہ اللہ کے بندے ہیں. تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں, ہمارا حضرت عیسیٰ سے متعلق یہ عقیدہ ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ نبی و رسول ہیں, مگر بندے ہیں. عیسائیوں نے اعتراض کے طور پہ کہا آپ انہیں اللہ کا بندہ کہتے ہیں, آج تک دنیا میں آپ نے کوئی اولاد دیکھی ہے جو بغیر باپ کے پیدا ہوئی؟ اب عیسائیوں کا اپنا جو موقف تھا وہ یہی تھا کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں, اور نہ صرف وہ خدا کے بیٹے ہیں یہ عقیدہ رکھتے تھے, بلکہ معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق یہ عقیدہ بھی رکھتے تھے کہ حضرت عیسیٰ یہ اللہ کے پارٹنر ہیں, پارٹنر آف دی گاڈ. تو یوں معاذ اللہ یہ شرکیہ عقیدہ بھی ہے کرسچینٹی میں کہ حضرت عیسیٰ, حضرت مریم اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان تینوں میں مشترکہ طور پر خدائی کو تقسیم کرتے ہیں جو عیسائی ہیں. اور معاذ اللہ یہ عقیدہ کفریہ اور شرکیہ ہے. انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق آپ یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں. اگر وہ اللہ کے بندے ہیں تو دنیا میں کوئی بندہ آپ نے دیکھا ایسا جو بغیر باپ کے پیدا ہوا؟ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کا والد نہ ہو تو والد کا نہ ہونا یہ کیا بیٹے کے لیے لازم کرتا ہے کہ پھر وہ خدا کا بیٹا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ بظاہر تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت مریم کا معاذ اللہ شوہر اللہ ہے, گاڈ ہے, اور ان سے حضرت مریم سے چونکہ عیسیٰ پیدا ہوئے تو لہٰذا وہ سن آف گاڈ ہوئے معاذ اللہ. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے اس شبہ کا رد فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اگر حضرت عیسیٰ کے والد نہیں ہیں تو اس طور پہ تم کہتے ہو کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں. حضرت آدم سے متعلق کیا تمہارا عقیدہ ہے کہ جن کے نہ والد ہیں نہ والدہ؟ تو یہ اب کوئی جواب نہیں بن پڑا, مگر یہ مسلسل تکرار کرتے رہے, یعنی بحث سے باز نہیں آئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کا نزول فرمایا, وحی نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا محبوب ان سے کہیں کہ یہ آپ سے مباہلہ کریں. یہ مناظرے سے سمجھ نہیں رہے نہ ہی باز آ رہے ہیں تو مباہلے کی دعوت دیں. مناظرہ مباہلہ میں فرق سمجھے. مناظرہ وہ ہے کہ جو دو گروہ, دو افراد کے درمیان کسی موقف پر, دو مختلف مکاتب فکر کا کسی موقف پر, یا کہ دو مختلف سوچ رکھنے والوں کا کسی ایک موقف پر بحث کرنا اور اپنے موقف کو صحیح ثابت کرنا. مختصر کہوں کہ یہ اسے مناظرہ کہتے ہیں. مباہلہ کسے کہتے ہیں؟ تو مباہلہ یہ ہے کہ دونوں مختلف جو فریقین ہیں وہ جمع ہوں اور دونوں ایک دوسرے کے لیے بد دعا کریں, کسی حوالے سے بد دعا کریں کہ فلاں ہلاک ہو جائے. جس کے حق میں دعا کسی کی بد دعا قبول ہو گئی تو اس کا موقف درست نہیں ہوگا. مثلا کوئی یہ کہہ دے کہ اللہ تمہیں ہلاک کرے, میں اپنے موقف پر درست ہوں, میرا یہ نظریہ اور عقیدہ ہے
اور چونکہ تمہارا یہ عقیدہ نہیں ہے تو اللہ تمہیں ہلاک کرے، اور وہ ہلاک ہو جائیں تو یہ ان کی شکست ہوگی۔ یہ موبائل ہے، یعنی موبائلے میں کسی نہ کسی ایک گروپ کے حوالے سے، ایک موقف رکھنے والوں کے حوالے سے بد دعا کی جائے گی۔ یہ ہے مباہلہ۔ اور بھی کچھ ہوتا ہے، مباہلہ مجادلہ وغیرہ بھی ہوتا ہے۔ خیر، یہاں مباہلے کی دعوت آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور مباہلہ ایسے بھی کیا گیا ہے کہ یوں بھی کہا گیا ہے کہ آگ جلائی جائے، جو حق پر ہوگا دونوں کے دونوں آگ میں داخل ہو، جو حق پر ہوگا وہ آگ اسے نہیں جلائے گی۔ یہ بھی مباہلے کی صورت رہی ہے۔ اب یہاں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعوت مباہلہ دی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ مناظرہ نہیں کیا چاہتے ہیں، اور مناظرے میں آپ ہمارے موقف کو قبول نہیں کر رہے ہیں۔ بظاہر تو لاجواب یہ خود ہوئے تھے، جواب ان کے پاس نہیں تھا، مگر کہتے ٹھیک ہے مباہلے کی دعوت آپ دے رہے ہیں تو ہم ذرا اپنے بڑوں سے مشورہ کر لیں۔ یہ گئے اور جانے کے بعد اپنے سب سے بڑے جو پادری تھا ان کا، سب سے بڑا پاپ تھا، اس سے مشورہ کیا اور اس سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دعوت مباہلہ دے رہے ہیں، تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ سمجھدار شخص تھا۔ وہ کہتا ہے تم سب جان چکے ہو نا کہ یہ محمد عربی اللہ کے نبی ہیں۔ کہا ہم جانتے ہیں۔ کہا جاننے کے باوجود تم ان سے مباہلہ کر رہے ہو، تمہیں پتہ ہے اس کا انجام کیا ہوگا؟ یہ اللہ کے نبی ہیں، اگر تمہارے لیے ہلاکت کی دعا کر دیں گے نا تو تم ہو، روئے زمین سے ساری کرسچینٹی ختم ہو جائے گی، سب ہلاک ہو جائیں گے، سب مر جائیں گے۔ یہی چاہتے ہو کیا کہ سب ہلاک ہو جائیں؟ کہا ہم تو یہ نہیں چاہتے۔ کہا باز رہنا، ان سے مباہلہ کرنا نہیں، سمجھا دیا اس نے۔ اب وہاں تو انہوں نے مشاورت کی، اور مشاورت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گئے۔ ساتھ میں یہ ان کا جو پاپ تھا وہ بھی تھا، یہ ساتھ آ گئے۔ دیکھا تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ تشریف فرما ہے کہ گود میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے لیے ہوئے، ساتھ حسن مجتبی ہیں اور مولا مشکل کشا ہیں، علی المرتضیٰ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ارشاد فرما رہے ہیں کہ لوگ ہم سے مباہلے کے لیے آ رہے ہیں، انہوں نے مشورت کا کہا ہے، وہ آئیں گے، میں دعا کروں گا، تو جب میں دعا کروں گا تم سب نے آمین کہنا ہے۔ تو کہا جی لبیک، ہم یہی کریں گے۔ اس گفتگو کو ان لوگوں نے سن لیا کہ سرکار اس طرح سے کلام فرما رہا ہے۔ دور سے ہی جب اس پادری نے، اس پاپ نے دیکھا، کہا تمہیں نہیں لگتا یہ چہرے ایسے ہیں کہ اگر کسی دعا پر یہ آمین کہہ دینا تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ٹل جائے؟ تم ان سے مباہلے کی بات کر رہے ہو۔ یہ جو چہرے نہیں دیکھ رہے تھے، وہ چہرے کون تھے؟ حسن مجتبیٰ کے، حضرت سیدنا امام حسین کے۔ پردے میں حضرت سید کائنات فاطمہ الزہرا ہیں، اور پھر سیدنا علی المرتضیٰ ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ان کے چہرے تمہیں نظر نہیں آ رہے، زبان مصطفیٰ ہو اور یہ آمین کہہ دیں اور تم بچ جاؤ گے؟ نہیں، باز رہنا، ان سے مباہلہ نہیں کرنا۔ انہوں نے فوری طور پر یہ کہا کہ ہم آپ سے مباہلہ نہیں کریں گے، ہم مباہلہ کرنے کے حوالے سے اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار نہیں پاتے، ہم مباہلہ نہیں کریں گے۔ لیکن اب چونکہ ہم مباہلہ نہیں کر رہے ہیں تو ہم اس بات پہ تیار راضی ہیں کہ ہم جزیہ دیں گے، یعنی حکومت اسلام ہوگی تو ہم ٹیکس دیں گے، جزیہ دیں گے، اور آپ ہمیں امن دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب انہوں نے کہا کہ ہم جزیہ دیں گے، سرکار راضی ہو گئے کہ چلے گئے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ مباہلے کے لیے تیار ہو جاتے اور میں ان کے لیے دعا کر دیتا، اور یہ حضرات حسنین کریمین و فاطمہ و علی علیہ رضوان اگر یہ آمین کہہ دیتے تو روئے زمین سے ایک سال میں ساری عیسائیت ختم ہو جاتی، سب کے سب ہلاک ہو جاتے، سب کے سب مر جاتے، حتیٰ کہ ان کی آبادیوں میں رہنے والے جانور تک نہ بچتے، سب تباہ و برباد ہو جاتے۔ لیکن یہ اللہ کی مشیت کو کچھ اور منظور تھا، لہٰذا وہ مباہلے سے باز رہے۔ تو غور کیجئے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث پاک سے بھی کیا عظمت و شان ظاہر ہوتی ہے نا ان افراد کی، کیسی عظمت و شان والے ہیں اہل بیت اطہار۔ اب ان کی عظمت و شان سے متعلق میں کچھ احادیث پیش کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کتنے ہی ارشادات ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا ان سے محبت مجھ سے محبت ہے، ان سے بغض مجھ سے بغض ہے۔ اہل بیت کی محبت میری محبت ہے، اہل بیت کا بغض میرا بغض ہے، اہل بیت کی دشمنی مجھ سے دشمنی ہے، اہل بیت سے دوستی مجھ سے دوستی۔ یوں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عظمت و شان بیان کی۔ ارشاد فرمایا کہ جو ان سے محبت کرے گا روز محشر میں ان کا شفیع ہوں گا، میں ان کی شفاعت کروں گا۔
یہ ان کی شان ہے۔ کہیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل بیتی کالسفینۃ النوح، میری اہل بیت یہ حضرت نوح کے سفینے کی مثل ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا سفینہ طوفان نوح میں ایک ذریعہ تھا کہ جس کے ذریعے لوگ ہلاکت سے بچے تھے، باقی جو حضرت نوح کے سفینے میں نے آئے سب کے سب برباد و ہلاک ہو گئے تھے، مارے گئے تھے، طوفان کی نظر ہو گئے تھے۔ تو یوں آقا دو عالم نے سمجھایا کہ میری اہل بیت یہ حضرت نوح کے سفینے کی مثل ہے، جو اس میں سوار ہو جائے وہ عافیت میں رہے گا۔ اب ایک دوسرا ارشاد سرکار کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الصحابہ کالنجوم فبأیہم اقتدیت مقتدیت، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ایک کی بھی پیروی کر لو گے تو نجات پا جاؤ گے۔ اب یاد رکھیے گا پہلے جو بحری سفر ہوتا تھا، سمندری سفر اب بھی ہوتا ہے، تو اس میں دو ہی سورسز ہوتے ہیں، ایک تو شپ ہوتی ہے اور دوسرا اب چونکہ ٹیکنالوجی بہت بڑھ چکی ہے، پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ ستاروں کے ذریعے راستہ معلوم کیا جاتا تھا، ستارے دیکھ دیکھ کر یہ پتہ کیا جاتا تھا کہ ہم نے جانا کس جانب ہے۔ پہلے علم نجوم کے ماہرین ہوتے تھے، علم نجوم ایک علم ہے پورا، اور اس کی باقاعدہ اسپیشلٹی ہوتی ہے، لوگ علم نجوم پر محنت کرتے ہیں۔ فی زمانہ بھی موجود ہیں ایسے حضرات کہ جن کو علم نجوم پر خاصی کمانڈ حاصل ہے۔ علم نجوم کے جو ماہرین ہوتے ہیں نا، وہ بہت ساری باتوں کو، ستاروں کو دیکھ کر وہ بتا دیں گے کہ اب یہ کچھ یعنی موسم کے اعتبار سے، موسمی معاملات کے حوالے سے اور دیگر معاملات میں وہ بتاتے ہیں۔ ایک تو نجوم وہ جو معاذ اللہ ستاروں کو دیکھ کر کسی کی قسمت کا حال بتائے، یہ تو جائز ہی نہیں ہے، یہ جو ایسٹرالوجی ہے اس کی اجازت نہیں ہے معاذ اللہ، اور یہ جو اس طرح کے ماہرین ہوتے ہیں ان کی باتیں یہ درست نہیں ہوتی، یا اس پر معاذ اللہ ایمان بھی نہیں لایا جائے گا، نہ ہی ان سے پوچھا جائے گا۔ ان سے جو معاذ اللہ قسمتوں کا حال پوچھے تو اپنے ایمان عقیدہ داؤ پہ لگائے گا۔ ایسٹرالوجر سے آج کل تو آن لائن بھی اویلیبل ہوتے ہیں، اور ہماری پڑھی لکھی قوم پتہ نہیں کیا کچھ کر رہی ہوتی ہے، ان سے بھی کانٹیکٹ کرتے ہیں معاذ اللہ، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر بعض تو یہ بھی ہوتے ہیں علماء ہم سے آ کر کہتے ہیں حضرت تو بچے کا نام رکھنا جی، تو حضرت یہ بھی بتا دیجیے اس کا ستارہ کیا ہے، اچھا نام بھی بتا دیجیے، اور حضرت وہ نا فلاں تاریخ میں اب فلاں دن تھا، اب فلاں وقت میں پیدا ہوا تھا۔ تو میں نے کہا کہ یہ کیوں بتا رہے، بولے ضروری ہوتا ہے نا نام کے لیے، پھر نام نکالنا، فال کھولنی پڑتی ہے۔ میں نے کہا یہ فال کھولنا، ستارہ دیکھنا، دن دیکھنا اور یہ سارے معاملات کی شرعی طور پر کوئی حیثیت نہیں، کوئی فال وال نہیں کھولا جاتا۔ فال کھولنا کیا ہے، واٹ از دس، فال کھولنا، فال کھول دیجیے اس کا، یہ بھی عام طور پہ لوگوں میں تصور پہ جاتا ہے فلاں کا فال کھول دیجیے۔ میں نے کہا ہمیں فال وال کھولنے نہیں آتی، افعال کھولنے آتے ہیں لوگوں کے، لوگ کیا کرتے ہیں، لوگوں کو کرنا کیا چاہیے، فال وال کھولنا ہمیں نہیں آتا ہے، نہ ہی اس کو کرنے کی حاجت ہے، نہ ہی اس کی اجازت ہے۔ ستارہ دیکھنا، اس کا ستارہ کیا ہے، یہ ستارہ ابھی تو عجیب و غریب سوچ ہے، کسی کا نام جو ہو اس نام سے ستارہ دیکھا جاتا ہے، نام تبدیل کر دو ستارہ تبدیل ہو جائے، اس کا مطلب پرٹیکولر تو ہوا نہیں، کسی کا فکسڈ ستارہ تو نہیں ہوا۔ نام آقا دو عالم نے کتنوں کے نام تبدیل فرما دیے، مجھے یہ شرف حاصل ہے کتنوں کے نام بدل چکا ہوں، پرویز تھا تو بدل دیا، فیروز تھا تو بدل دیا، جاوید تھا تو بدل دیا، میں نے خود نام تبدیل کیے۔ اور بھی ایسی اوٹ پٹانگ نام لے کر آتی ہے قوم، گوگل انکل سے پوچھ کر رکھ بھی لیتے ہیں، بعد میں پریشان ہوتے ہیں تو آ کر کہتے تھے تو ایک نام رکھا تھا، جب سے رکھا ہے بچے کی طبیعت خراب ہے۔ اچھا، تو پہلے تو مفتی گوگل صاحب کے پاس تشریف لے گئے تھے، حضرت سے فتویٰ لیا، پھر حضرت نے ایسا دیا کہ بیڑے پار لگا دیے، اب آئے ہیں یہاں مفتی صاحب کے پاس۔ ایسا کام کیوں کرتی ہے ہماری قوم، گوگل سے نام پوچھ کے رکھتے، یہ بھی صحیح نہیں، گوگل سے مسئلہ بھی پوچھ رہی ہوتی ہے قوم۔ بعض آج کل مفتیان کرام بھی تشریف فرمائے، مفتی گوگل صاحب سرچ کرتے ہیں، سرچ کر کے یہ آیا ہے تو فلاں صحابی سے متعلق یہ ہے، تو فلاں بزرگ سے متعلق یہ ہے، اور حدیث پاک سرچ کرتے ہیں، حدیث سرچ کر کے لاتے ہیں، یوں لکھا گیا، اور ماہمی معاذ اللہ صحابہ کے اختلاف پر بکواس ہی کرتے ہیں، حدیث نکل گیا، ڈیٹیکٹ ہوئی ہے، اور ان کا حال یہ ہوتا ہے۔ میرے پاس بھی ایک صاحب آئے ہوئے کسی مسجد میں، وہ بھی آئے تھے، حدیث پاک میں ایسا لکھا ہے، اچھا پڑھیے حدیث پاک، کہا وہ میری عربی اتنی اچھی نہیں، میں نے کہا اچھا عربی کی سمجھ نہیں، عربی کی نہ پڑھنے آتی ہے نہ سمجھنے آتی، اور بڑے علامہ بن کے مناظرہ کرنے آئے یہاں پہ تو کہا کہ آپ حدیث کا جواب دیجیے۔ میں نے کہا حدیث کا جواب دوں، آپ اپنا لیول سمجھائیں، آپ ہیں کون؟
مطلب آپ کی کیا اوتھینٹسٹی ہے، میں آپ کو کیوں بتاؤں حدیث؟ آپ عوام ہو تو عوام کی بات کرتا ہوں میں آپ سے، آپ علامہ ہی کیا مولانا ہے کہ میں آپ سے گفتگو کروں؟ یہ تو حال ہے لوگوں کو، گوگل صاحب سے پوچھ کے نئی نئی ٹریننگیں لے کر آ رہے ہیں، یہ سب کے سب معتدل اپنی خیر منائیں، بچنا مشکل ہے ایسے پر، یہ گمراہ ہو کر جہنم ہی ہو جائیں گے، ایمان عقیدے سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ یہ اگر گوگل کے ذریعے لوگ مولوی بن رہے ہوتے تو پھر ہم کو کیا ضرورت ہے مدارس میں 10 سال پڑھنے کی اور کسی حوالے سے اساتذہ کے پاس پڑھنے کی؟ سب جتنے ایسا فارغین ہیں گوگلی ہو جائیں گے، ان کا نام ہی ہوگا فلاں گوگلی، جیسے ہم ہوتے ہیں نا کئی مدرسے فارغ ہوتے ہیں، مصباح العلوم سے فارغ ہے تو مصباحی ہیں، جمدہ شاہی سے فارغ ہے تو عالمی ہیں، اور کسی منظر اسلام سے فارغ ہیں تو منظری ہیں، مظہر اسلام سے فارغ ہے تو مظہری ہیں، کبھی گوگل سے فارغ ہے تو گوگلی ہوگا، اور گوگلی تو کسی اور میننگ میں مشہور ہے۔ اللہ اکبر، یہ نہیں پوچھا جائے گا، نہ وہاں مسئلہ پوچھا جائے گا، نہ وہاں حدیث سرچ کی جائے گی، نہ وہاں نام پوچھیں گے، نام لے کر آئیں گے عجیب عجیب کر کے اور کہیں گے حضرت بچی کا نام رکھا ہے، تو کیا نام رکھا ہے؟ تو اس کا پتہ نہیں کیا اوٹ پٹانگ نام ہوگا، تو کہاں سے لائے؟ تو بولے گوگل پہ تھا۔ میں نے کہا میننگ کیا ہے؟ تو بولے جنت کی نہر، جنت کی ہوا، جنت کی سیر، جنت کی خوشبو۔ اور اب گوگل کے علاوہ جب کسی لغت میں تلاش کیا جاتا ہے تو گوگل ہاتھ، وہ جو لغت ہوتی ہے دونوں ہاتھ پیر جوڑ کے کھڑی ہو جاتی ہے، بھیا یہ لفظ میرے پاس نہیں ہے، یہ گوگل کے پاس ہے، وہیں سے ملے گا، یعنی لغت میں بھی نہیں ہوتا، یہ نام رکھتی ہے ہماری قوم۔ یہ حال ہے، جب دین سے دوری ہوگی، علماء سے دوری ہوگی تو لوگ یہیں پہنچیں گے۔ اللہ خیر فرمائے۔ خیر میں کہیں سے چلا کہیں پہنچا، وہیں چلتے ہیں جہاں جانا ہے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ایک سوال آیا ہے، وہ بھی اس کا جواب بھی عرض کر، توجہ ایسا نہ ہو کہ میرے ذہن سے نکل جائے۔ مسجد میں کرسی پر بیان کرنا کیسا ہے؟ بڑا انوکھا سوال ہے نا، کرسی پہ بیان کرنا عام، چلے مسئلہ سن لیں پھر آپ شرعی طور پر۔ بیان تو بیان رہا، عام طور پر بھی اگر کوئی مسجد میں کرسی پر بیٹھتا ہے تو جائز ہے، ٹھیک۔ بیان کرنا تو بیان کرنے والا تو کری اللہ کا ذکر رہا ہے، تو کرسی پہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہا ہے تو بہت افضل و اعلیٰ کام ہو گیا، ٹھیک، اس میں کوئی حرج نہیں۔ مسجد میں اگر کوئی نہیں دیکھتے نمازی حضرات آتے بیچارے، عذر ہوتا ہے، کرسیوں پہ بیٹھ کے نماز پڑھ گئے، اگر مقرر صاحب کے حوالے سے شبہ پیدا ہو رہا ہے تو وہ مقتدا کے حوالے سے شبہ پیدا ہے، مقتدیوں کے بارے میں کیا خیال ہے وہ جو بیٹھے رہتے کرسی؟ ہاں ادب کا تقاضا یہ ہے، وہ سن لیجیے۔ مثلاً کوئی شخص تلاوت قرآن کر رہا اور ایک شخص کرسی پہ بیٹھا ہے تو چاہیے یہ کہ مثلاً قرآن شریف اگر کہیں ایسا رکھا ہوا ہے جو نچلی جگہ پر ہے تو پھر کرسی کو لے کر اتنے دور بیٹھا جائے کہ دیکھنے والے کو بے ادبی کا شائبہ نہ ہو، بس۔ ورنہ اگر کوئی اس کونے میں قرآن شریف پڑھ رہا ہے اور کوئی ادھر کونے میں کرسی لے کے بیٹھا تو بھی جائز ہے، ٹھیک ہے، مسئلہ یاد ہے۔ ورنہ اگر یہ دیکھ قرآن تو نیچے ہو گیا، یہ جتنے فلیٹس ہیں اور بلڈنگوں میں لوگ رہ رہے ہوتے ہیں، ہر ایک کے گھر میں قرآن ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور آپ جا کے اوپر وراجمان ہوتے ہو، کیا خیال ہے اس کا؟ تو پھر تو بلڈنگ والوں کے لیے ہم ہی سے فتویٰ لیں گے، حضرت آپ فتویٰ دیجیے کہ جس بلڈنگ کے صرف اور صرف ٹیرس والے کو اجازت ہوگی کہ وہ قرآن شریف رکھے، باقی جتنے نچلے فلورس والے ہیں سب کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ قرآن رکھے۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے نا، ایسا مسئلہ بھی نہیں۔ تو یہ ادب ہے، اس کا خیال رکھا جائے۔ باقی کرسی پر بیٹھ کر، ہاں کرسی پہ بیٹھ کر کوئی نماز پڑھتا ہے تو اس کے لیے عذر شرعی ہونا چاہیے، شرعی عذر کے بغیر اگر کوئی پڑھے گا نماز نہیں ہوگی، مسئلہ یاد رکھیں۔ کیونکہ جب کسی شخص میں شرعی عذر نہیں ہے تو رکوع و سجود، قیام و قعود سب اس کو عین شریعت کے تقاضے کے مطابق کرنے پڑیں گے۔ ہاں جب بات آئی تو صرف اتنا کہہ کر گزروں گا میں کہ جس کے لیے عذر شرعی ہونا، عذر ہو، اور عذر یہ ہو کہ وہ شخص سجدہ کرنے پر قادر نہ ہو، یعنی گھٹنوں میں تکلیف ہے، پیر میں تکلیف ہے، جھک نہیں سکتا، سجدہ نہیں کر سکتا، برین میں کوئی مسئلہ ہے یا ڈاکٹر نے بتایا کہ اگر یہ سجدہ کرے گا تو ذہنی طور پر اس کو بہت زیادہ کوئی مرض لاحق ہو جائے گا، طبیعت خراب ہو جائے گی، سر درد ہو جائے گا یا جو بھی، یعنی عذر شرعی بنتا ہے۔ اور طبیب حاذق نے کہہ دیا کہ یہ شخص، یعنی طبیب حاذق ماہر طبیب نے اگر یہ کہہ دیا کہ آپ سجدہ وہ والا نہ کریں جو عام طور پہ نارملی لوگ سجدہ کرتے ہیں، تو اب
اب اجازت ہوگی کہ یہ شخص کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھے۔ اب یہ بھی یاد رکھیے گا، جو بتانا چاہ رہا ہوں یہ کہ اگر کسی شخص کو سجدہ کرنے پر قدرت حاصل نہ ہو تو جو قیام ہے نا، قیام بھی اس پہ ساقط ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، کھڑے ہو کر پوری نماز پڑھتے ہیں اور جب رکوع میں جاتے ہیں تو کرسی پہ دم سے بیٹھ جاتے ہیں، پھر سجدہ اس پہ کر لیتے ہیں، پھر قیام ہوتا ہے، پھر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اس کی حاجت نہیں ہے، آپ نے شاید کسی مفتی سے مسئلہ سمجھا نہیں، تو کھڑے ہونے کی حاجت نہیں ہے، آپ پرماننٹ بیٹھ جائیں۔ عذر ہے نا، پرماننٹ کرسی پہ، پرماننٹ سے مراد نماز کے لیے آپ بیٹھ جائیں اور بیٹھ کے پوری نماز پڑھیں۔ اب طریقہ یہی ہوگا کہ جب قیام ہوگا تو یوں ہوگا، رکوع ہوگا تو تھوڑا سا جھکیں گے۔ بعض لوگ رکوع بھی اتنا جھکتے ہیں جو سجدے کی قائم مقام ہوتا ہے، تو اس کی حاجت نہیں۔ رکوع میں تھوڑا سا جھکے کہ قیام سے آپ کی جو ہیئت ہو، پوزیشن ہو، وہ ڈیفرنٹ ہو جائے، اور پھر سجدے میں کچھ اس سے زیادہ جھک جائیں، بس یہی۔ سجدے میں بھی مکمل جھک جانا کہ کرسی یعنی آپ نے یہ زانو اور سر ایک سمت آ جائے، اس کی قطعی حاجت نہیں، ٹھیک ہے نا، بس تھوڑا سا جھکے، رکوع ہو گیا تو اس سے زائد جھک جائیں، سجدہ ہو گیا، اور تسبیحات اس میں پڑھی جائیں گی۔ خیر، تو یہ کرسی پہ نماز کا بھی مسئلہ ہے، اس پر عمل فرمائیں۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، کسی ایک کی بھی پیروی کر لو گے تو نجات پا جاؤ گے، اور میری اہل بیت یہ سفینہ نوح کی مثل ہے۔ اب یاد رکھیے گا، کسی نے سفینہ چھوڑا تو کسی نے ستاروں کو چھوڑا، دونوں پہ دونوں گمراہ ہو گئے۔ جنہوں نے ستاروں کو چھوڑا تو خارجی ہو گئے، جنہوں نے ستاروں کو چھوڑا وہ رافضی ہو گئے، جنہوں نے سفینے کو چھوڑا وہ خارجی ہو گئے۔ یعنی جنہوں نے اہل بیت کو چھوڑا وہ خارجی ہو گئے، جنہوں نے صحابہ کو چھوڑا وہ رافضی ہو گئے، اور جنہوں نے دونوں کو پکڑے رکھا ہے وہ اہل سنت ہے، وہ سنی ہے۔ الحمدللہ، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور، نجم ہے اور نام ہے فطرت رسول اللہ کی، نجم ہے اور نام ہے فطرت رسول اللہ۔ تو ہم نے نہ اہل بیت چھوڑنی ہے اور نہ ہی ستاروں کو چھوڑنا ہے، دونوں کو پکڑے رکھنا ہے، صحابہ کو بھی اور اہل بیت کو بھی۔ اور بحمداللہ اہل سنت مذہب اعتدال ہے جس نے دونوں کو تھامے رکھا ہے۔ عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ترکتکم کے الفاظ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کیا چیزیں؟ الثقلین کے الفاظ، دو چیزیں، دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے، دوسری میری اہل بیت۔ انہیں پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ اچھا، عقائد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کا ساتھی اہل بیت کو بنایا۔ صحابہ کرام المرضوان سے متعلق بھی حدیث ہے کہ میں تم میں جو دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہوں گے۔ تو کہیں ارشاد فرمایا کہ میری سنت اور میرے صحابہ، یہ بھی روایت موجود ہے۔ تو یہ چار چیزیں مذکور ہوئی، قرآن، اہل بیت، عقائد عالم کی سنت اور صحابہ کرام کی جماعت۔ اور اہل سنت نے ان چاروں کا دامن تھامے رکھا ہے بہت مضبوطی کے ساتھ۔ ایک حدیث میں یہ ہے کہ قرآن اور اہل بیت، ان دونوں کا دامن تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ اہل بیت نے بھی تا قیامت رہنا ہے نا، اس طور پر آج بھی ہم دیکھ لیں تو ہماری جو خانقاہیں ہیں ان میں کئی خانقاہیں وہ ہیں جو سادات کی ہیں اور بڑے بزرگ پائے گئے ہیں اس میں، الحمدللہ بڑے بڑے بزرگ ہیں۔ جیسے سادات کی خانقاہ مارارہ مقدسہ، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جس سلسلے کے ہیں، آپ برکاتی ہیں، تو جو سلسلے مارارہ ہے، سلسلے مارارہ وہی سلسلے برکاتیہ کہلاتے ہیں۔ تو یہ سادات کا گھرانہ ہے، کچھوچھے مقدسہ سادات کا گھرانہ، اور بھی بہت ساری بارگاہیں، میں ایک صرف مثال کے طور پہ میں نے عرض کیا۔ تو یہ حضرات ابھی بھی ہیں اور لوگوں کے لیے الحمدللہ تعالیٰ یہ مشعل راہ ہیں، یہ ہادی ہیں، لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں۔ خانقاہیں موجود ہیں، باضابطہ تربیتیں ہوتی ہیں، اور اہل سنت کی نامور اور بڑی پکی یہ خانقاہیں ہیں الحمدللہ، اور بڑے مضبوط
یہ حضرات عقائد میں مستحکم ہے، سنی صحیح العقیدہ ہیں اور اپنے متعلقین کو بھی پکے سنی صحیح العقیدہ بناتے ہیں الحمدللہ، یہ دونوں خانقاہوں۔ ان کے علاوہ بھی جو سادات کی خانقاہیں ہیں جو ہیں واقعی وہ سادات ہیں، تو ان کی شانیں بھی ہماری سراخوں۔ تو عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک میرے صحابہ اور دوسری میری اہل بیت۔ اور اہل بیت ہی کی مقدس نفوس میں جن کے ہم تذکرے کریں گے سنیں گے، ان میں ایک عظیم ہستی ہیں سید کائنات فاطمۃ الزہرا۔ ایک ہستی کا کل ذکر خیر ہو گیا، مولا مشکل کشاں علی المرتضیٰ۔ دو مزید ہستیوں کا ذکر خیر ہوگا، ایک ہیں حسن مجتبیٰ اور دوسرے ہیں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور پھر آپ کا وہ مقدس گھرانہ جو میدان کربلا میں گیا، جنگ میں شریک ہوا، وہ بھی اہل بیت کا گھرانہ تھا۔ پھر جو شہید ہو گئے، کچھ جو بقیہ رہ گئے، وہ بھی اہل بیت تھے۔ حضرت بیمار کربلا سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زینب اور دیگر جو حضرات میدان کربلا سے واپس آئے وہ بھی اہل بیت تھے۔ اور پھر انہی سے سادات کی نسل ہے جو آج تک موجود ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ کوئی حسنی ہے تو کوئی حسینی ہے، کوئی حسنی سید ہے تو کوئی حسینی سید ہے۔ بعض ایسی شخصیات بھی ہیں کہ جو حسنی حسینی دونوں ہیں، جیسے حضور سیدنا غوث اعظم، حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں کے دونوں کیا ہیں؟ حسنی حسینی دونوں ہیں۔ کوئی والد کی طرف سے حسنی ہے تو والدہ کی طرف سے حسینی ہے، کوئی والدہ کی طرف سے حسینی ہے اور والد کی طرف سے حسنی ہے۔ ہم کہتے ہیں نا حضور غوث پاک کے لیے نبوی میہ علوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا۔ تو دونوں طرف سے نجیب الطرفین کہتے ہیں، یاد رکھیں، یعنی جو دونوں طرف سے سید ہو وہ نجیب الطرفین ہوتا ہے۔ بہت کم ہوتے ہیں لیکن جو ہوتے ہیں وہ نجیب الطرفین ہوتے ہیں۔ عقائد عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس اہل بیت کی شان عظمت یوں سمجھیں۔ حضرات حسنین کریمین رضی اللہ عنہما سے متعلق ایک واقعہ ملتا ہے حدیث پاک میں کہ ان حضرات کی طبیعتیں ناساز ہوئی، بیمار ہو گئے۔ جب یہ بیمار ہوئے تو سید کائنات فاطمۃ الزہرا نے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے منت کی، منت مانی، اور منت کیا تھی؟ 3 روزوں کی، کہ ہم 3 روزے رکھیں گے اگر یہ حضرات شفایاب ہو جائے۔ اور پھر حضرات حسنین کریمین شفایاب ہوئے اور ان حضرات نے روزے رکھے، 3 روزے۔ کیا شان ہے ان کی، غور فرمائیے گا۔ روزے رکھ رہے ہیں اور گھر میں سحری اور افطار کا انتظام نہیں، مگر روزے رکھ رہے۔ یہ ایسی اللہ والی شخصیات تھی نا، کیوں نہ ہو عقائد عالم کے تربیت یافتہ نبی کریم کی صحبت بابرکت سے فیض اٹھانے والی شخصیات ہیں۔ اللہ اکبر، روزے رکھے، ایک دن روزہ رکھا اور جب گفتگو چلی تو یہ ہے کہ گھر میں افطار کا کوئی انتظام نہیں ہے، تو جا کر قریبی کسی یہودی سے جو آٹے وغیرہ گیہوں بیچا کرتا تھا تو اس سے جا کر گیہوں یا اسی جیسی کوئی شے لائی گئی جس سے آٹا بنایا گیا، یا جو، روایت میں جو کا بھی ذکر ہے۔ تو جو کے آٹے کی روٹیاں بنائی گئی، روٹیاں بنا کر ابھی تھا کہ غروب آفتاب ہوتا، یہ قریب تھا کہ اتنے میں دروازے پہ کسی نے دستک دی۔ 3 دن دروازوں پہ دستک ہوئی، کسی دن کوئی قیدی ہے، کسی دن کوئی مسافر، یا کسی دن کوئی یتیم، اور یوں ایک دن ایک سائل نے حاضری دی، یعنی ایک سائل، ایک دن ایک یتیم نے، اور ایک دن اسی عیالدار شخص نے ان حضرات کی خدمتوں میں حاضری دی۔ اور 3 دن ان کی شان یہ رہی کہ جب سوال کرنے والے نے سوال کیا، ان حضرات نے جو کچھ بنا تھا، جو روٹیاں موجود تھی کہ اس سے افطار کی جاتی، اٹھایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ میں خیرات کر دیا، اور پھر یوں کہ پانی وغیرہ کے ذریعے افطار کی سعادت حاصل کی۔ اگلے دن پھر روزہ رکھ لیا، 3 دن روزے رکھے، اور یہ 3 دن روزے رکھ کر جو انہوں نے خیرات کی نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا مال قربان کیا، آیت مبارکہ کا نزول ہو گیا کہ یہ حضرات وہ تھے کہ اللہ کی راہ میں دیتے تھے اور کہتے تھے انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم لوگوں کو کھلاتے ہیں نا تو فقط اللہ کی رضا کے لیے دیتے ہیں۔ اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے جو کچھ افطار کے لیے انتظام تھا وہ بھی اللہ کی راہ میں دے دیا، اور اللہ کی رضا پہ راضی رہے۔ بھوکے رہ کے خود اوروں کو کھلا دیتے ہیں، کیسے صابر ہیں محمد کے گھرانے والے۔
یہ وہ گھرانہ ہے، کریموں کا گھرانہ ہے۔ خود تو ان کی کیفیت یہ تھی کہ غربت کو پسند کیا، فقر کو پسند کیا، قناعت کو پسند کیا، گھر میں چولہے نہ جلتے تھے، لیکن جب کوئی آیا ہے مانگنے پر تو ایسی نوازشیں ہوئی ہیں کہ خالی نہیں گیا۔ اسی لیے شیخ نصیر کہتے ہیں نا کہ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، یہ نسل کریموں کی ہے، نسل کریموں کی، لجپال گھرانہ ہے، نسل کریموں کی، لجپال گھرانہ۔ اور شیخ نصیر نے سمجھایا ہے، بہت زبردست نصیحت کی ہے، فرماتے ہیں کہ کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، پل صراط پر ہم کو پار کس نے لگانا ہے؟ آپ بتائیے، عقائد عالم نے نا۔ پل صراط سے کون پار کریں گے؟ سلم سلم کی ڈھارت سے پل سے پار چلاتے یہ سرکار نے چلانا ہے نا، سرکار نے لوگوں کو پل صراط عبور کروانا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، اس نبی کریم سے چاہتے ہو کہ تمہارا رشتہ مضبوط رہے اور یہ رسول کریم تمہیں پل صراط پار کرائیں، تو یاد رکھنا کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، تو یاد رکھنا زہرا کا وہ بابا ہے اور حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا۔ تمہیں حضرت زہرا سے بھی تعلقات استوار کرنے پڑیں گے اور حضرات حسنین کریمین سے بھی محبت قائم رکھیے گا، ورنہ یاد رکھیے گا کہ نواسے اگر دور ہو جائیں گے یا نواسوں کی رضا نہ ہوگی تو نانا جان شفاعت نہیں فرمائیں گے۔ اور حضرت بی بی فاطمہ الزہرا اگر ناراض ہو گئیں تو بھول جاؤ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملے گی، نہیں، کبھی نہیں۔ ایک روایت، ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک غریب شخص، سادات کے گھرانے کا، گھر میں کچھ کھانے کو نہ تھا اور فاقے کے دن گزر رہے تھے، تو ایک امیر کے دروازے پہ دستک دی، دروازے پہ دستک دے کر کہا کہ ہم سادات کے گھرانے کے لوگ ہیں، ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، آپ ہماری مدد کر دیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، مدد کرنے کے لیے میں راضی ہوں۔ آپ کہتے ہو آپ سادات کے گھرانے سے ہو، کوئی ثبوت ہو تو فراہم کرو کہ تم سید ہو۔ تو کہا اس غربت اور اس فقر کے عالم میں ہم کیا ثبوت فراہم کریں، معذرت چاہتے ہیں۔ لوٹ گئے، چلے گئے، وہ چلے گئے۔ یہ شخص سویا اور خواب میں عقائد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی، دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف سے اعراض فرما رہے، مطلب اس کی طرف توجہ نہیں فرما رہے۔ یہ عرض گزار ہو آقا، محشر قائم، یعنی محشر کا میدان پھر اس نے دیکھا، عقائد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کی شفاعتیں کر رہے ہیں۔ یہ حاضر ہوا، عرض کرتا یا رسول اللہ میں بھی آپ کی شفاعت چاہتا ہوں، میری بھی شفاعت فرما دیں۔ عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے امتیوں کی شفاعت کر رہا ہوں۔ عرض کرتا یا رسول اللہ میں بھی تو امتی ہوں۔ سرکار نے فرمایا تو ثبوت دے کہ تو میرا امتی۔ عرض کرتا یا رسول اللہ میں آپ کا امتی ہوں، اس پہ کیا ثبوت پیش کروں؟ کہا میرے گھر کا کوئی فرد، میرے خاندان کی کوئی بیٹی تیرے دروازے پر آتی ہے اور وہ اپنی حاجت کی طالب ہوتی ہے، تو کہتا ہے کہ تیرے سید ہونے پہ تو ثبوت دے، اور پھر مجھ سے اپنے امتی کا ثبوت دیے بغیر تو چاہتا ہے کہ میں تیری شفاعت کروں، یہ کیسے ہوگا؟ تو یہ سادات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس قدر ان سے محبتیں فرماتے، کیوں نہ ہو ارے گھر سرکار کے گھر والے ہیں تو ان کے ساتھ سلوک اچھا ہو، ان کے ساتھ سلوک ایسے مقام و مرتبے دلا دیتا ہے کہ اب تصور نہیں کر سکتے۔
سنیے سید الطائفہ پہلوانوں کے اپنے زمانے میں سردار رہے جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے اللہ کے ولی، اور ہم قادریوں کے مشائخ میں ہیں۔ ہاں، حضرت سیدنا جنید بغدادی ہمارے جو مشائخ ہیں نا، جن کا ہم شجرے میں منظوم شجرے میں اشعار پڑھتے ہیں، تو ان میں حضرت سیدنا جنید بغدادی بھی، جند حق میں گن جنید با صفا کے واسطے، یہ جنید بغدادی سید الطائفہ تھے، بہت اپنے زمانے کے مشہور و معروف پہلوان تھے، کشتی لڑا کرتے تھے، اور کشتی میں یہ ہوتا تھا کہ ایک تیسرا فریق ہوتا تھا جو انعام کا اعلان کرتا تھا، کوئی ہے جو جنید سے آ کر کشتی لڑے، اور عموماً لوگ جنید بغدادی سے آتے تو تھے اور نمبرد آزما ہوتے، یعنی کشتی لڑتے تھے اور ہار جاتے تھے، اتنے کرو فر کی شخصیت۔ ایک مرتبہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، جو اس وقت جنید کہلاتے تھے، وہ رنگ میں تھے، جہاں کشتی گاہ میں تھے، اور پھر انہوں نے پکارا ہے کوئی جو میرے مقابلے میں آئے، کسی میں جرت نہیں ہوئی، ایک پہلوان کو پچھاڑ دیا، اس کو گرا دیا اور وہ ہار چکا، مزید کہا گیا کوئی ہے جو میرے مقابلے میں آئے، کسی میں جرت نہیں ہوئی، ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ میں تم سے مقابلہ کروں، کہا اچھا مجھ سے مقابلہ کرے گا، کہا جی ہاں، دیکھا حالت ایسی تھی کہ ایک دم دبلا پتلا نہیں تو کمزور شخص تھا، مسکرانے لگے، کہا تمہیں پتہ ہے کہ تم کیا دعویٰ کر رہے ہو، مجھ سے مقابلہ کر رہے ہو، اپنی حالت دیکھی تم نے، کہا آپ میری حالت نہ دیکھیں، آپ مجھ سے مقابلے کے لیے تیار ہو جائیں، لوگ ہنسنے لگے، یہ دیکھو جنید کے مقابلے میں بڑے بڑے پہلوان جاتے ہیں، وہ تو ان سے جیت نہیں سکتے، اور یہ نہیں تو کمزور شخص بظاہر مفلوق الحال ہے، اور یہ جنید بغدادی سے کشتی لڑے گا، پتہ نہیں اس کا حشر کیا ہوگا، لوگ ہنس رہے تھے، لیکن کیونکہ اس نے چیلنج کر دیا تھا تو لہٰذا جنید بغدادی کو پھر سامنا تو کرنا تھا۔ جنید بغدادی نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ اور اپنی طاقت آزما لو، یہ رنگ میں داخل ہوا، کشتی گاہ میں داخل ہوا، اور کہا جنید ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، مقابلے سے پہلے آپ میری بات سنیں، تو کہا ٹھیک ہے کہو، کان میں کچھ کہا، کچھ گفتگو کی، اس کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ جنید بغدادی کے چہرے کا رنگ جو ہے نا وہ تبدیل ہو گیا، کیفیت تبدیل ہو گئی، سمجھ نہیں پڑی کیا ہوا۔ اب یہ تھا کہ جو وہاں پہ منتظم تھے، انتظامیہ تھے، انہوں نے رنگ بجائی یا جو بھی صورت ہوتی تھی کہ مقابلہ شروع کیا جائے، مقابلہ شروع ہوا، جیسے ہی مقابلہ شروع ہوا چند لمحے میں لوگوں نے دیکھا کہ جنید بغدادی زمین پر پڑے تھے اور یہ نہیں کو کمزور ان کے سینے پہ سوار تھا، لوگوں کی حیرت کی انتہا نہیں رہی، لوگ تانے دینے لگے جنید تم جیسا پہلوان ایک نہیں کو کمزور شخص سے ہار گیا، ہم تو نہیں سمجھتے تھے ایسا، یہ کیا ہو گیا، کہا ہمیں تو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا، یہ مقابلہ دوبارہ کرایا جائے، کیا ہو گیا، دوبارہ پھر مقابلہ ہوا، پھر لوگوں نے دیکھا کہ تھوڑی دیر میں جنید بغدادی زمین پر تھے اور یہ شخص سینے پہ سوار تھا، سینے پر سوار ہو جانا یہ فتح کی علامت ہوا کرتی، 3 مرتبہ ایسا ہوا، اور تینوں مرتبہ لوگوں نے دیکھا کہ جنید بغدادی فرش پر ہوتے تھے اور پہلوان فرش پر ہے، اور وہ شخص جو بظاہر کمزور ہے نہیں پہ اور دبلا پتلا ہے ان کے سینے پہ سوار ہے، بالآخر اس نے مقابلہ جیت لیا، اس نہیں تو کمزور نے مقابلہ جیتا اور جو کچھ بھی انعام ملا وہ لے کر اپنے گھر چلا گیا۔ لوگوں نے جنید بغدادی پر پھپتیاں کسنی شروع کر دی، مذاق بنانا شروع کیا، ٹونٹ کرنا شروع کر دیا، جنید تم پر بڑے بڑے پہلوانوں کو ہرایا اور ایک دبلے پتلے نوجوان سے تم ہار گئے۔ کسی نے قریب آ کر کہا جنید ایک بات بتانا، ہارتا تو ہم نے دیکھا لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ وہ شخص جو آیا تھا تم سے مقابلے کے لیے کچھ گفتگو کی تھی، اس نے تم سے کچھ بات کی تھی، کہا کیا بات کی تھی اس نے، حضرت جنید فرماتے یہی تو وہ راز تھا جو جنید کی شکست کا سبب بنا، وہ کوئی راز تھا، کہا جنید آپ کو راز فاش کر، بات کیا تھی بتا دیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص میرے مقابلے میں آیا، میرے قریب آ کر کہتا ہے جنید میرے گھر میں 3 دن کا فاقہ ہے، میرے گھر کے بچے بھوکے ہیں، بیوی بچوں کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں، اور یاد رکھنا میں سید ہوں، میں آل رسول ہوں، آج تم مجھ سے ہار جاؤ، تم مجھ سے ہار جاؤ گے تو مجھے انعام ملے گا، وہ انعام لے جا کر میں بازار میں فروخت کروں گا، میرے بچے کھا لیں گے، ان کے دل سے دعائیں نکلیں گی، اور میں اپنے نانا جان کی خدمت میں عرض کروں گا نانا اس جنید کی شفاعت کیجیے، بس یہ کہا تھا۔ اور پھر لوگوں تم نے دیکھا جنید کا کیا حال ہے، تو جنید بغدادی ایک آل رسول سے یوں ہارے تھے، ایسی جیت حاصل کی کہ اولیاء کے سردار بن گئے،
یہ جو جنید بغدادی، آج جنید بغدادی ہیں، ہم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ان کے مزار پاک پر حاضری دینے کو اپنی قسمت کے معراج سمجھتے ہیں نا، یہ حضرت جنید ایسے نہیں جنید بنے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آل کی تعظیم نے جنید بغدادی کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. اور کوئی بہت مشہور و معروف شخصیت کی تعظیم نہیں کی، بس یہ تھا کہ نبی پاک کے نسل سے ایک سید ہے اور اس کی تعظیم مجھلا ہے، تو کہاں سے کہاں پہنچی. یہ ہے سادات کرام کی تعظیم. ہمیں چاہیے کہ سادات کرام اگر پتہ چل جائے کوئی سید ہونا، دل سے اس کی تعظیم کرے کہ سید کی تعظیم کہ در حقیقت آقا دو عالم کی تعظیم، نبی کریم کی تعظیم. نہیں یہ بیٹے ہیں نا، بیٹے بیٹیاں جو سید ہوں، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہیں، ان کی تعظیم کی جائے. یہاں تک کہ فرمایا گیا اگر سید فاسق بھی ہو تو بھی قابل تعظیم ہے، اس کی بے ادبی نہیں کی جائے گی. حتیٰ کہ اگر سید گمراہ ہو جائے، گمراہ ہوا یعنی گمراہ ہو کر اس کی گمراہی حد کفر کو نہیں پہنچی ہے، فقط گمراہ ہے، تو بھی اس پر لعن و طعن نہیں کیا جائے گا، اسے سمجھانے کی کوشش کی جائے گی، لیکن اسے کوئی ایسی بات نہیں کی جائے گی کہ جس سے اس کے دل آزاری ہو، اس کو برا بھلا نہیں کہا جائے، سمجھانے کی کوشش کی جائے گی. یہ سادات ہوتے ہیں، یہ سیدوں کی شان ہوتی ہے. ہاں اب بات یہ ہے کہ وہ سید ہو، یہ کیسے پتہ چلے؟ تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا موقف یاد رکھیں. آپ فرماتے اگر کوئی اپنے آپ کو سید کہتا ہے نا تو آپ پر یہ لازم نہیں ہے کہ آپ تحقیق کریں، آپ اس کی تعظیم بجا لائیں، اس کا معاملہ اس پر چھوڑ دیں. آپ تعظیم کریں گے، بارگاہ رسالت سے آپ کو فیض ملے گا، وہ چاہے کچھ بھی ہو. آپ تحقیق میں نہ پڑیں، کیونکہ تحقیق کبھی کبھی بہت بڑے نقصان میں مبتلا کرتی ہے. تحقیق نہ کریں. ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے، ایسے ہی ایک خاتون جس کے گھر میں 4 بچیاں تھیں، شوہر کا انتقال ہو گیا. شوہر کے انتقال کے بعد گھر وہ کھاتا پیتا گھرانہ تھا، لیکن شوہر کے انتقال کے بعد فقر و فاقے کے دن آ گئے. اس خاتون نے سوچا کیا کروں میں، تو ایک روایت میں کہ اس نے ایک مسجد میں پناہ لی، اپنا محلہ بھی چھوڑ دیا غربت کی وجہ سے، چونکہ اچھے گھرانے کے لوگ تھے، محلہ تک چھوڑ دیا مفلوق الحالی کی وجہ سے، اور چلے آئے ایک ویرانے کی طرف، ایک مسجد میں ٹھہرے ہوئے تھے. ماں نے کہا بیٹا بچیوں کو کہ آپ یہاں ٹھہریں، میں جاتی ہوں کچھ کھانے پینے کی انتظامات کر کے آتی ہوں. تو ماں آئی اور اس نے ایک دروازے پہ دستک، پتہ یہ چلا تھا کہ یہ علاقے کا ایک امیر ترین شخص ہے، یہ امیر ہے، پیسے بہت ہیں اس کے پاس، مالدار شخص ہے. دروازے پہ دستک دی اور کہا کہ ہم لوگ مفلوق الحال ہیں، بڑی عجیب و غریب قسم کی ہماری زندگی گزر رہی ہے، کھانے وغیرہ کے لیے ہمارے پاس کچھ اسباب نہیں ہے، تو آپ ہماری مدد کر دیں، اور ہم سید ہیں آقا دو عالم کی آل سے، برائے کرم آپ ہماری خیر خواہی کریں. اس نے کہا کہ آپ سید ہیں؟ کہا جی ہم سید ہیں. کہا کوئی ثبوت دیجیے کہ آپ سید ہیں. وہ کہنے لگے کہ اب اس غربت میں آپ ہم سے ثبوت مانگ رہے ہیں، ہم کیا ثبوت دیں؟ اگر آپ مدد نہیں کیا چاہتے تو پھر ٹھیک ہے. دل شکستہ ٹوٹے دل کے ساتھ میں وہ خاتون لوٹ گئی، اور پھر کچھ ہی دور گئی تھی کہ ایک یہودی کا مکان نظر آیا. پتہ چلا کہ یہ شخص بھی ہے مالدار شخص. اس کے دروازے پہ دستک دی اور کہا کہ ہماری حالت ایسی ایسی ہے، فاقے ہیں، میرے ساتھ بچیاں ہیں اور بھوک کی وجہ سے بتاب ہیں، اگر آپ ہمارا تعاون کر دیں، ہماری مدد کر دیں بہت اچھا ہوگا. اور ہم سادات کرام کے گھرانے سے، اشراف کے گھرانے سے سید ہیں. اس نے آپ سید یعنی نبی کریم کے، یعنی جو مسلمانوں کے نبی ہیں ان کے گھرانے کے لوگ ہیں؟ آپ نے کہا جی ہاں. کہاں آئیں، بلائے، اور خوب ان کو ان کی خدمتیں کی، جو کچھ اس کے پاس کھانے پینے کے انتظامات تھے وہ کیے، پیسوں کے ذریعے بھی جو اس نے مدد کرنی تھی وہ مدد کی. اور اب جو اس کو سعادت ملی وہ یہ کہ یہ شخص جو مسلمان کہلانے والا تھا یہ سو گیا. سویا تو اس نے دیکھا جنت کا منظر تھا. آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس نے دیکھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے ناراضگی کے آثار تھے. اور ایک محل دیکھا، اور اس محل پر اس نے ایک نام دیکھا، نمایاں نام لکھا ہوا کسی اور کا تھا. اس لیے اس محل میں داخل ہونے کی کوشش کی. اسے منع کر دیا گیا کہ محل تمہارا نہیں ہے، یہ محل اس کا ہے کہ جس نے گزشتہ شب سید زادیوں کی خدمت کی تھی.
اللہ اکبر. جیسے ہی اس نے یہ سنا جھٹ نیند سے بیدار ہوا اور بالکل پریشان حالی میں, اور یہ اٹھا, اور اٹھنے کے بعد اس نے ان سید زادیوں کو ڈھونڈنا شروع کیا. وہ گئیں کہاں؟ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ پہنچ گیا اسی یہودی کے گھر. پتہ چلا, لوگوں سے معلوم کیا تو لوگوں نے بتایا کہ ہاں ہم نے ان بچیوں کو ادھر جاتے ہوئے دیکھا. گیا اور اس نے کہا کہ یہودی سے کہ ان بچیوں کو مجھے دے دو اور میں انہیں لے کے جاؤں گا, مجھے ان کی خدمت کرنی ہے. کہا کہ جی نہیں, میں انہیں نہیں تمہیں دے سکتا, یہ ان کی کفالت میں کروں گا, ان کی خدمتیں میں کروں گا, میں نے انہیں آپ کو دینا نہیں ہے. کہا کہ نہیں آپ مجھے دے دو, کیونکہ میں نے کچھ اسی طرح سے خواب دیکھا. یہ پہلے میرے پاس آئے تھے تو کہا کہ تو نے خواب دیکھا کہ یہ تیرے پاس آئے تھے, تیری قسمت میں ان کی خدمت نہ تھی نا, تو ایسا بدبخت ہے کہ تم سے دلیلیں مانگ رہا ہے کہ تم سید ہو تو دلیلیں پیش کرو, اور تو نے ان کو محروم کیا. یہ میرے پاس آئے, میں نے تو ان سے کوئی دلیل نہیں مانگی, لیکن یہ اللہ کا مجھ پر کرم ہوا کہ ان سادات کی ہم نے خدمت کی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نواز دیا, اور تم گواہ ہو جاؤ کہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں. تو چونکہ یہ مسلمان ہو چکے تھے, لہٰذا ان کے ناموں کو اس شخص نے جنت میں دیکھا تھا کہ مین پر ان کا نام لکھا ہوا. تو اس طرح کے واقعات بھی کتابیں مذکور ہیں جو اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ کبھی بھی کسی سید کہلانے والے کی زبردستی تو میں نہ پڑے. ہاں اب اگر کوئی واقعی غیر سید ہے اور تحقیق ہے کہ غیر سید ہے, مثلا پتہ تھا کہ ہم ان کے داداؤں کو جانتے ہیں کہ وہ سید نہیں تھے, وہ صدیقی تھے, خان تھے, یا دیگر برادریوں سے متعلق تھے, یہ اپنے آپ کو سید کہہ رہا ہے, تو لوگوں میں مشہور کر دیں کہ ہمارے پاس دلیل موجود ہے یہ سید نہیں ہے. اگر واقعی اتنا زیادہ اوتھینٹسٹی ہے آپ کے پاس, یا آپ کے پاس ایسی ڈیٹیل موجود ہے, تاکہ لوگ پھر بچیں نا اور ایسے شخص کے شر و فتن سے بچے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے اور کسی کی شہرت ہے اور آپ کے پاس اس کے اپوز میں, اس کی ضد میں, اس کے خلاف کوئی دلیل نہیں ہے, تو اب اس کے پیچھے نہ پڑیں, ورنہ اب اس کے پیچھے پڑنا یہ اپنی آخرت کو ہلاکت میں ڈالنا. رہی بات سادات کی تعظیم کیا ہوتی ہے, اللہ اکبر, سیدوں کی تعظیم پر ان کی عظمت و شان پہ بیان ہو اور امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا وہ مشہور و معروف واقعہ نہ بیان کیا جائے تو ایسا لگتا ہے بات ادھوری رہتی. میرے آقا امام اہل سنت اعلیٰ حضرت سیدوں کی وہ تعظیم کرنے والے, اللہ اکبر, کہتے ہیں نا یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. چونکہ امام علیہ سنت ایک رئیس خاندان کی شخصیت ہے, جاگیر مال جائیداد وغیرہ یہ ہوا کرتی تھی امام علیہ سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے یہاں. تو آپ کی بارگاہ میں خدام ہوتے تھے, نوکر ہوا کرتے تھے. ایک مرتبہ ایک چھوٹی سی عمر کا شخص جو نوکر تھا, اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو کسی ذریعے سے یہ پتہ چلا کہ یہ سید ہے. اللہ اکبر, امام علیہ سنت کا بدن کانپ گیا. آپ نے کہا آئندہ اس سے کوئی خدمت نہ لی جائے, یہ رہیں گے ان سے کوئی خدمت نہ لی جائے بلکہ ان کی خدمت کی جائے. اب انہیں کوئی کام نہیں کہے گا, البتہ جو بھی ان کی ماہانہ تنخواہ ہوگی آپ اس سے پہلے کہ یہ طلب کریں تم نے پیش کر دینی. اور پھر امام علیہ سنت کی تاکید کے مطابق یہ عمل ہوتا رہا. ابو سید صاحب تھے, کہتے نا کہ ایسی شخصیت تھے کہ جس کو کہتے نا کہ وہ جو کسی پر مبنی نہ ہو, کسی پر ڈیپینڈ نہ ہو, اس طور پر کہ چونکہ ان سے خدمت نہیں لی جا رہی, تو ان صاحب نے از خود امام علیہ سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے ہاں رہا کرتے تھے. تنخواہیں ملی تو مگر خود ہی پھر دوری اختیار کر لی اور کہیں چلے گئے, وہاں رکے نہیں, کیونکہ امام علیہ سنت نے پھر مسلسل تعظیم کا حکم دے دیا تھا تو ان کو اچھا نہیں لگا, لہٰذا چلے گئے. لیکن یہ ہے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت, اور یہ آپ کی تعلیمات اور یہ آپ کا خود کا عمل. وہ مشہور واقعہ کہ آپ کبھی سفر فرمایا کرتے تھے, اس وقت کے لوگوں کا سفر یوں بھی ہوا کرتا تھا کہ پالکی میں سفر ہوتا تھا, لوگ پالکی میں سوار ہوتے تھے, اٹھانے والے 4 ہوا کرتے تھے جو اسے اٹھاتے تھے, مزدور ہوتے تھے, اور وہ پالکی کو منزل مقصود تک پہنچایا جاتا تھا. ایک مرتبہ امام اہل سنت کا یوں ہی سفر ہو رہا تھا, آپ پالکی میں بیٹھے ہوئے تھے, پالکی لے کر مزدور لے کر کچھ ہی دور چلے تھے, اتنے میں اچانک آواز آئی کہ پالکی روک دو, ٹھہرو. انہوں نے پالکی روکی,
اعلیٰ حضرت عظیم البرکت باہر تشریف لائے، اور باہر تشریف لا کر لوگوں نے دیکھا ان مزدوروں نے کہ امام علیہ سنت کے چہرے کا رنگ متغیر ہے، بالکل تبدیل ہے، اور چہرے سے حیرانی پریشانی کے آثار ہیں۔ اور پھر اگلے کلمات یہ تھے امام علیہ سنت کے کہ کیا تم میں سے کوئی سید ہے؟ یہ چاروں کے چاروں خاموش، کوئی کچھ کہہ نہیں رہا، مزدوری کر رہے تھے، مزدور تھے، تو کسی نے جرأت نہیں کی، کہا کہ سچ سچ بتانا تم میں کوئی سید ہے کہ مجھے عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو آ رہی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو میں نے محسوس کی ہے، ہو نہ ہو تم میں کوئی سید ہے، اور وہ ضرور بتائیں ورنہ سفر یہیں موقوف ہوگا، میں آگے نہیں بڑھوں گا۔ تو اتنے میں ایک شخص نے بس اتنا کلام کیا کہ حضور مزدوروں سے کام لیا جاتا ہے، اس سے نسب نہیں پوچھا جاتا۔ تو آپ سمجھ گئے کہ ہونا ہو یہ سید ہوگا، کہا آپ سید ہیں، کہا کہ اب اس میری حالت جو ہے بڑی ناگفتہ بے ہے، گھر میں میرے پاس کوئی خاصا پیسے نہیں ہے، دولت نہیں ہے، مال نہیں ہے، تو پھر میں یہ مزدوری کرتا ہوں، تو حضور مجھے یہ مزدوری کرنے دیں، اور مجھے جو اجرت ملے گی وہ مجھے اجرت مل جائے گی، میرا بھلا ہو جائے گا، آپ مجھے آزمائش میں مبتلا نہ فرمائیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں بتاؤں کہ میں کون ہوں، تو میں واقعی میں ہوں سید، لیکن مزدوری کرنا یہ میرا پیشہ ہے، میں مزدوری کرتا ہوں، نوکری کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اگلا لمحہ یہ اس نے کہا، اور اگلے لمحے لوگوں نے دیکھا کہ اس اپنے وقت کے مجدد کا امامہ اس سید کے قدموں میں تھا۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے امامے اتار کر رکھ دیا اور کہا، ہاتھ جوڑ کر کہا کہ اے آل رسول مجھے معاف کر دینا، مجھے معاف کر دینا کہ آج تو یہ میری غیرت ایمانی کا تقاضا یہ ہے کہ میں تجھ سے معذرت کروں کہ کل کہیں میرے عقائد و عالم نے یہ فرما دیا کہ احمد رضا میرے بیٹے کا کندھا ہی ملا تھا سوار کرنے کا، میرے بیٹے کا کندھا ہی ملا تھا، اسی کا دوش ملا تھا کہ اس پہ تم سوار ہوتے، تو میں اس وقت میری جو عشق کی ناموس کی نیلامی ہوگی تو مجھے احمد رضا کے بعد جواب نہیں ہوگا، میں کیسے اس پالکی میں سوار ہو جاؤں جس پالکی کو کوئی آل رسول اٹھائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھا کہ وہ سید صاحب جو ہے ان کی کیفیت تبدیل ہے، تو رونے لگے اور عرض کرتے ہیں کہ حضرت آپ کہہ رہے ہیں میں معاف کر دوں، میں کیا معاف کروں حضور؟ جب امام علیہ سنت کا اصرار پڑا، اس نے کہا حضور میں نے معاف کیا، برائے کرم آپ پالکی میں سوار ہو جائیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے تلافی اب بھی نہیں ہوئی، تلافی تو تب ہوگی کہ احمد رضا تمہارے کندھے پر سوار ہو کر کچھ دور چلا ہے نا، اب تم اس پالکی میں سوار ہوں گے اور احمد رضا کا کندھا ہوگا جو پالکی کو اٹھائے گا، بصورت دیگر معافی نہیں۔ اب پھر لوگوں نے دیکھا، آخرکار امام علیہ سنت نے اصرار کر کے اس کو پالکی میں بٹھایا، اور پھر بریلی کی ان گلیوں نے دیکھا کہ اپنے وقت کا مجدد ہے جو ایک مزدور کو پالکی میں بٹھا کر اور اس پالکی کو اپنے کندھے پہ لے کے چل رہا ہے، یہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ہیں۔ تو سادات کرام کی اسی تعظیم نے اس امام احمد رضا کو وہ مقام دیا ہے کہ اللہ اکبر 100 سال سے زائد کا عرصہ بھی گزر گیا، مگر میرے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کی جو محبت عقیدت ہمارے دلوں میں تھی روز افزوں بڑھتی جا رہی ہے، الحمدللہ روز افزوں اس میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا اور اضافہ ہوتا جائے گا، کیونکہ جنہوں نے تعظیم کی سیدوں کی، جنہوں نے تعظیم کی عقائد و عالم کی، جنہوں نے تعظیم کی آقا کی نسبتوں کی، اس عقائد و عالم نے ایسا کرم فرمایا کہ اس احمد رضا کی محبت ان کی تعظیم مومنین کے دلوں میں داخل کر دی، الحمدللہ تعالی۔ ہمیں چاہیے کہ سادات کرام کی نسبتوں کا خیال کریں۔ بس 2 منٹ میں اپنی بات میں مکمل کر دوں۔ ایک اہم ترین بات وہ یہ ہے کہ سیدوں کو ایسے کام پر رکھنا کہ جو کام ذلت والے ہوں، یہ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، ممنوع ہے، سخت ممنوع ہے، ایسا نہیں کیا جائے گا۔ آپ کو اگر کوئی پتہ چل جائے کہ کوئی سید ہے نا اور وہ کام ذلت والا کام مثال کے طور پر جھاڑو لگانا بظاہر، یا نالی وغیرہ صاف کرنا، یا جھاڑو لگانا، گھر پوچھنے والے، اس طرح کے جو کام اگر دیکھ لیں کبھی کوئی سید کر رہا ہے تو اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے نا تو کچھ ایسا کریں کہ وہ کوئی اور کام کریں۔ یہ جو کام ہے نہ لیے جائیں گے، اور غیرت ایمانی کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کسی کو کرتا دیکھیں نا تو اگر اللہ نے مال دیا ہے تو ایسے کی خدمت کر کے کوئی اور کام پہ لگا دیں تاکہ وہ اس کام سے ہٹیں۔ انشاءاللہ یہ جو آپ کی نیکی ہے دنیا اور آخرت میں آپ کو سرخرو کر دے گی۔ ایک دوسری بات، امام اہل سنت فرماتے ہیں اگر شاگرد سید ہو نا، شاگرد یوں ہوتا کیا ہے، استاد کبھی شاگرد کی کمزوری کے سبب، غفلتوں کے سبب اس کو مار دیتا ہے۔ امام علیہ سنت فرماتے ہیں، فتاوی رضویہ شریف میں اور دیگر کتب میں آپ کے ملفوظات موجود ہیں، آپ فرماتے ہیں اس کو سید کو مارنا تو مطلقاً اس سے پرہیز کیا جائے، نہ ماریں۔
جی ہاں، ایسے واقعات بھی ہیں. اللہ اکبر، ایک نے کسی سید کو مار دیا، رات سویا، خواب میں عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور سرکار اس کی طرف سے رخ زوا پھیرے ہوئے. اس نے عرض کیا یا رسول اللہ سبب ناراضگی کیا ہے؟ عقائد عالم نے فرمایا کہ تو نے مجھے مارا. عرض کہتا یا رسول اللہ میری جرأت کہ میں آپ کو ماروں؟ فرمایا تو نے مجھے مارا، دیکھ یہ نشان رہا. تو کہا حضور میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا، کل تو نے میرے ایک بیٹے کو مارا ہے نا، اس کو تو نے مارا اور چوٹ مجھے لگی. یہ دیکھیں، یہ ہیں عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے آپ کے گھر کے لوگ، یہ سادات ہیں. یہ وہ نسب ہے کہ جس کے حوالے سے ہمیں اتنا حساس ہونا پڑے گا. سنیے امام